الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج خودکشی اور اس کے متعلق ضروری مسائل جو اکثر پوچھے جاتے ہیں ان کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ خودکشی اسلام کے اندر گناہ کبیرہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ خودکشی کرنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث طیبات کے اندر اس کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین وقار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو جس طرح خودکشی کرے گا وہ قیامت تک اسی طرح کے عذاب کے اندر مبتلا رہے گا، یعنی کہ قیامت تک وہ جس طرح بھی خودکشی کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے زہر کھا کے اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ قیامت تک قبر کے اندر اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا، بار بار زہر کھائے گا، اس کی تکلیف برداشت کرے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر زہر کھائے گا، اور قیامت تک یہ معاملہ۔ اگر اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر ڈال دیتے ہیں تو جہنم کے اندر بھی اس کو اسی طرح کا عذاب ہوتا رہے گا، وہ یہی کام دہراتا رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہ جو وہ خودکشی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جی بالکل دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ فقہ حنفی کی روح سے وہ مسلمان ہی رہتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ سامعین وقار، فقہ حنفی کی روح سے خودکشی کرنے والا گناہ کبیرہ کا ارتکاب ضرور کرتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر خودکشی کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، اس کے بعد اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا، لیکن اس کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کا جو نا وہ عام لوگ تو اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت ضرور کریں، لیکن اس کے اندر جو نا وہ علماء کرام، مشائخ اور معظم دینی جو ہے نا وہ اس کے جنازے کے اندر شرکت نہ کریں، تاکہ اس امر کبیح کی حوصلہ شکنی ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا برا فعل ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال ہے کہ کیا خودکشی کرنے والا کے لیے جو ہے نا وہ دعائے مغفرت کرنا درست ہے؟ جی بالکل دعائے مغفرت کرنا اس کے لیے جائز ہے، اس کے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ خودکشی کر کے اس نے بہت غلط کام سر انجام دیا ہے، لیکن مسلمان اس کے جانے کے بعد دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ایک ہے مسلم شریف کے اندر کہ حضرت عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست مکہ سے ہم مدینہ ہجرت کر کے گئے، مدینہ طیبہ کے اندر ہم نے ایک غزوے کے اندر شرکت کی تو میرے دوست کی انگلیاں زخمی ہو گئیں، ان کے اندر سے جو ہے نا وہ خون نکلتا تھا اور وہ شدید درد کی وجہ سے کراہتا تھا، تو اس نے درد برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اب انگلیوں کو کاٹنے کی وجہ سے اس کی انگلیوں سے بہت زیادہ خون نکلا، جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جو نا وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ اب اس کے فوت ہو جانے کے بعد میں نے کچھ دنوں بعد میں نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مجھے بخشش عطا فرما دی ہے، اس وجہ سے کہ میں نے اللہ اس کے رسول کے لیے جو نا وہ جو ہجرت کی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ میں نے پوچھا تم نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ جس ہاتھوں کو تو نے خود تکلیف دی ہے اس ہاتھوں کو میں درست نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ساری بات سنا دی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العزت اس کے ہاتھوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اس کو خواب کے اندر دیکھا تو جو ہے نا وہ
اب وہ بالکل درست تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کامل اور مکمل بخشش فرما دی تھی۔ سامعین ذوالفقار، آپ نے سنا کہ جو ہے نا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ تو اب جو ہے نا وہ اس بات کا علم ہوا کہ جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب تو ضرور کرتا ہے مرنے والا، لیکن وہ دار اسلام سے بھی خارج نہیں ہوتا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی درست ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ ہے کہ خودکشی کیوں کی جاتی ہے، خودکشی کی جو محرکات کیا ہیں۔ خودکشی اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ جو نا وہ، جب لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی خودکشی کیوں کی گئی، لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی اس کو ذہنی ٹینشن تھی، لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ بڑا مظلوم تھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جناب قرضے کے نیچے دب گیا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بساط اور طاقت سے زیادہ کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو لہذا اب یہ ہمارے احساسات ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے اپنے سوار کر لیتے ہیں، اور چھوٹی سی مصیبت کو ہم ذہنی ٹینشن کا شکار بنا کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس پیغام کو سن کے یاد رکھ کے اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے امیدیں وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مایوسی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔